لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسن مني وأنا منه. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. حضرت گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تاریخ ہمارے دو معصومین کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ تاریخ سارے عالم اسلام کے لیے غم و رنج کی تاریخ ہے. یہ دن تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن رحلت سرکار دو عالم کا دن ہے. آج کی تاریخ شہادت جناب حضرت مولائے متقیان کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ شہادت ہے. کائنات عالم کے لیے اور بالخصوص سارے مسلمانوں کے لیے آج کی تاریخ انتہائی افسوسناک اور رنج والی تاریخ ہے. عالم اسلام اگر اپنی تاریخ پہ 12 وفات مناتا ہے تو وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ نبی کے وفات کی تاریخ پر نبی کی وفات مناتا ہے. مگر عزیزو، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وفات کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وفات منائی کیسے جاتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو آؤ ہم بتائیں. ہم جیسے حسین کا غم مناتے ہیں ویسے ہی حسین کے نانا کا غم مناتے ہیں. ہماری آنکھوں میں اگر گریہ حسین کے لیے ہوتا ہے، حسن کے لیے ہوتا ہے، علی کے لیے ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق کہیں نہ کہیں مصطفیٰ سے ہے. مگر کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے اپنے نہیں ہے. ورنہ ان کے لیے مصطفیٰ وہی لفظ کہتے جو پیغمبران جو ائمہ معصومین کے لیے کہا ہے. دیکھیں، اس وقت میں نے اس تقریر کے لیے جو حدیث پڑھی ہے، بہت کم ایسے کان ہوں گے کہ جن کی سماعتوں سے یہ حدیث ٹکرائی ہوگی. میں نے حدیث پڑھی ہے حسن منی وانا منہ. حسن مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیسے سنیں. پورے عالم اسلام میں 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں پیغمبر نے منی کہا ہے. سنیے گا، ایک حدیث پیغمبر نے کہا علی و منی وانا منہ، حسن و منی وانا منہ، حسین و منی وانا منہ، فاطمہ و منی وانا منہ. 4 حدیثیں عالم اسلام میں ہیں کہ جو پیغمبر نے جہاں منی کا لفظ کہا ہے، منی مطلب مجھ سے،
عربی زبان میں من کہتے ہیں مجھ، اور یہ جہاں پہ استعمال ہو جائے اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ اس کا مطلب مجھ سے۔ عزیزان گرامی، من کہتے ہیں سے کو اور یہ کہتے ہیں مجھ اپنی ذات کو۔ ہر زبان کا اپنا قانون ہے، قاعدہ ہے، گرامر ہے۔ اگر فارسی زبان میں کہنا ہو کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم کہہ دیں گے کتاب من۔ انگلش میں کہنا ہو میری کتاب ہے تو کہہ دیں گے مائی بک۔ لیکن اگر یہی عربی میں کہنا ہو تو کتابی کہہ کے کام چل جائے گا۔ پیغمبر نے خدا کی قسم عالم اسلام میں اگر کسی کو اپنی ذات سے ملایا ہے تو وہ 4 حدیثیں ہیں۔ یا پیغمبر نے یہ کہا علی و منی، علی مجھ سے ہے، حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ یا پھر کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ مگر حسین و منی والی حدیث کائنات میں مشہور زمانہ ہے۔ یہ 3 حدیث بھی کتابوں میں ہیں۔ آج کی اس تقریر میں میں نے یہ حدیث اس لیے کوٹ کی ہے کہ عالم اسلام کا بچہ یاد رکھے کہ جتنی عظمت پیغمبر نے اپنی حدیث میں حسین کی بیان کی ہے، ویسے ہی منو عن عظمت حسن پیغمبر نے اپنی حدیث میں امام حسن کی بیان کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے پیغمبر سے حسین جڑے ہیں ویسے ہی حسن ہے، ویسے ہی فاطمہ ہے، ویسے ہی علی ہے۔ اگر یہ پیغمبر کے اپنے نہ ہوتے تو پیغمبر آخری وقت میں امت کو حدیث ثقلین نہ دیتے۔ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میٹر ہے اس لیے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ حدیث ثقلین کائنات کی وہ مشہور ترین حدیث ہے کہ جسے عالم اسلام کے ہر مورخ نے اپنے دیوان میں جگہ دی۔ نہ یہ کہ یہ حدیث صرف شیعوں میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے۔ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے عالم اسلام کا کہ جس کے یہاں حدیث ثقلین نہ ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں حدیث ثقلین ہے کیا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کہ کتاب اللہ و عطرتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو پیغمبر نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کہا؟ عطرتی، یعنی میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ اب یہ یائے نسبتی کے تعلق سے آپ سمجھے کہ جہاں پہ یائے آ جائے نسبتی، وہ بتاتی ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ ان کا اپنا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر نے دنیا کو بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ میں سارے عالم اسلام کو، بالخصوص مسلمان کو متنبہ کر کے کہتا ہوں، مسلمانوں، اگر یوں ہی قرآن ہونا کافی ہوتا تو پیغمبر حدیث ایک دیتے، 2 گرا قدر نہ بتاتے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں سنیے گا، حدیث میں ایک شے بتاتے، پیغمبر زمانے کو کہتے زمانے والوں میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، وابستہ رہنا اس سے، کبھی پریشان نہ ہوگے۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا میں تمہیں 2 گرا قدر دے رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری عطرت، ان سے جڑے رہو گے تو حوض کوثر پہ میرے پاس آؤ گے۔ اب یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ ان سے جڑے رہو گے تو حوض کوثر پہ میرے پاس آؤ گے۔ تو معلوم ہو پیغمبر نے دنیا کو بتایا کہ جتنی پیغمبر کی نگاہ میں قرآن کی عظمت ہے، اتنے ہی پیغمبر کی نگاہ میں اہل بیت کی عظمت ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنے ہی پیغمبر کی نگاہ میں۔ اگر دیکھیں توجہ رکھیں، میرے ساتھ لگا لیں ایک دفعہ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دیں۔
محسوس کریے گا پیغمبر نے کیا کہا، میں زمانے والوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، دوسرے اہل بیت، ایک کتاب دوسرے اہل بیت۔ اگر حدیث خالی شیعہ کتاب میں ہو تو مجھے آپ حق ہے چوراہے پہ پھانسی دے دو، لیکن اگر تمہارے گھر کی کتابوں میں یہ حدیث ہے تو تمہارے بزرگوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ خالی کتاب کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کتاب کافی ہوتی تو کامن سینس تھا کہ تم اپنے بچوں کے لیے مارکیٹ سے کتابیں تو لے آتے، انہیں اسکول پہنچانے کی زحمت نہ کرتے۔ بھئی کتابیں گھر میں دستیاب ہیں، اسکول کیوں بھیجا؟ کہ اسکول اس لیے بھیجا کہ اسکول میں دو نعمتیں ایک ساتھ ہیں۔ کیا؟ کہ ایک تو کتاب پڑھنے والی بھی نعمت ہے، دوسرا معلم کتاب پڑھانے والی بھی نعمت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بات جاتے جاتے کائنات کو ایک نعمت نہیں دی بلکہ دو نعمتیں دے کے کہا کہ میں تمہیں خالی کتاب نہیں دے رہا ہوں، اہل بیت کی صورت میں معلم کتاب دے رہا ہوں۔ اور کیا اہل بیت کی صورت میں معلم کتاب دے رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی پوری ذمہ داری سے فقرہ پڑھنے لگ گیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے جلوسوں میں سنی شیعہ ہندو مسلم سب آتے ہیں، آپ سنیں، اور اگر کسی کو کوئی ایک لفظ بھی ذہن میں نہ اترے تو پبلک سے نہیں، ذمہ داران سے نہیں، پڑھنے والے سے پوچھو کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا۔ عزیزوں سنیے، الحمدللہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث ثقلین ان کے منہ پہ تماچا بن گئی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سب کے یہاں حدیث ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے خالی کتاب کافی ہے تو حدیث ثقلین نے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ کتاب کافی ہوتی تو پیغمبر کتاب دے کے جاتے، یہ حدیث ثقلین میں اطرتی کیوں کہا؟ اس کا مطلب جتنا ضروری کتاب ہے اتنے ضروری اہل بیت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب آئیے میرے ساتھ، جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اہل بیت ہی کیوں، صحابہ کیوں نہیں، تو وہ یہ جملہ سن لیں، الحمدللہ ہم صحابہ کے قدرداں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو کبھی اپنی زبان سے صحابہ کو برا کہہ ہی نہیں سکتے، مگر ہمارا فارمولہ ذرا سا بالکل الگ ہے کہ ہم صحابی کو برا کہتے نہیں اور برے کو صحابی مانتے نہیں۔ غور کر رہے ہو؟ لالا بے شمار توجہ رکھیے گا، بس یہیں سے جملہ فیصلہ کروں۔ عزیزان گرامی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کے دشمن نہیں۔ ہاں اگر زمانہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کی ضرورت ہے تو میں انصاف چاہتا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ چلو سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث ثقلین کا آپریشن کرتے ہیں، اطرتی کے لفظ کو ہٹاتے ہیں، صحابی کے لفظ کو رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ لفظ وہاں پہ جچے گا؟ کائنات کہے گی ہرگز نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صحابیت کی میعاد اور ہے، قرآن کی حیات اور ہے۔ سن رہے آپ؟ آپ میرے ساتھ آئیے، ہم آپ کا تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چلیے ہٹا دیتے ہیں لفظ اہل بیت کو حدیث پیغمبر سے، نکال دیتے ہیں لفظ عطرت کو، رکھ دیتے ہیں صحابیت کو۔ آپ مجھے بتائیے کیا حدیث کا معیار بنا رہے گا؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن جائے گا قیامت تک، صحابی رہے گا رسول تک۔ بس صحابی رہے گا رسول تک۔ کل میں نے کٹونا میں بھی جملہ پڑھا، میں نے کل رات بیلا پرسا میں جملہ پڑھا، آج اس سے ہٹ کے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے کلپس بھی آئی، میرے بھائی صاحب نے بھیجی، ابو ذر صاحب نے، کہ دیکھیے آپ ہی نے نہیں پڑھا ہے، ہاشمی صاحب نے بھی یہی بات پڑھی ہے۔
عطار صاحب نے بھی یہی بات پڑھی ہے، اور یہ بات وہ ہے کہ پڑھنا دور آپ مانو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں زمانے والوں، مجھے صحابہ کی ڈیفینیشن بتاؤ، صحابہ کہتے کسے ہیں؟ تو ساری کائنات کے علماء نے مل کر جب صحابیت لکھا تو انہوں نے لکھا جو پیغمبر کو دیکھ لے وہ صحابی، جو ساتھ میں بیٹھ جائے وہ صحابی، جو پیچھے نماز پڑھ لے وہ صحابی، جو پیغمبر کی مجلس میں شریک ہو جائے وہ صحابی، جو سفر میں ساتھ آئے وہ صحابی۔ بھیا جو پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے، کہاں ہے آپ؟ یہ خاموشی کیوں ہے بھائی؟ یہ تو سب لکھا ہے مسلمانوں نے، وہی صحابی۔ چلیے اب آپ کو اپنا اپنا اختیار ہے کہ بڑی قسمیں بتائی گئی صحابی کی، ہر آدمی کو اختیار ہے، جسے جو قسم پسند آئے وہی قسم لے لے، وہی قسم لے لے کہ صاحب ہمیں یہ والا صحابی پسند، ہمیں یہ والا، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں پڑھنے والا، ہمیں ساتھ رہنے والا، ہمیں ساتھ جانے والا، ہمیں ساتھ چھوڑنے والا۔ خواب تو کرے آپ بھائی، جس کو جو پسند ہو وہ لے لے، لیکن میں بغیر کسی کمنٹس کے ایک جملہ تمہارے عدالت میں رکھ رہا ہوں، آپ کے حافظے کی عدالت میں، کہ صحابہ جب تک صحابی ہے جب تک پیغمبر موجود ہے۔ سنے اگر پیغمبر ہے تو دیکھا تو صحابی، بیٹھا تو صحابی، نماز پڑھی تو صحابی، سفر میں ساتھ رہا تو صحابی، ساتھ نبھایا تو صحابی۔ لیکن اگر پیغمبر چلے گئے تو صحابیت ختم۔ آپ دیکھیں بھائی، اس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی مذہب کا بندہ ہو انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ پھر صحابی کہاں رہا؟ پیغمبر گئے تو دیکھو گے کسے، پڑھو گے کس کے پیچھے، بیٹھو گے کس کی مجلس میں، کیسے بنو گے صحابی؟ تو انصاف سے ایک جملہ کہوں، صحابی تب تک صحابی ہے جب تک پیغمبر ہے۔ بعد پیغمبر اگر صحابی کا سفر حیات بھی ہوگا تو 100-150 سال، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ امید بھی نہیں کہ کوئی صحابی رہ جائے، اس سے زیادہ حیات کے امکان بھی نہیں۔ چنانچہ سب سے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ نظر آئے، 5ویں امام تک پہنچے تھے وہ، تو اب اس سے زیادہ صحابیت چل نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، او میری ملت اسلامیہ کے بھائیوں، خدا کی قسم معیار اہل بیت یہیں سے سنو، ہم نہیں سمجھا پا رہے تو جا کے ہاشمی میاں کچھوجوی کو سن لو، وہ بھی مانتے ہیں کہ صحابیت تب تک صحابیت ہے کہ جب تک پیغمبر ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے کہ جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت۔ اچھا، جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ مجھے اشارہ کر دیں گے، کیونکہ دماغ ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا یہاں بھی ہے، تو مجھے اشارہ کر دیں گے کہ اور صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ بابا محسوس کریے گا تو معلوم یہ ہوا کہ صحابیت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ صحابی تب تک صحابی ہے جب تک پیغمبر ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کامن سینس والی بات ہے، انسان خود غور کرے۔ مگر اگر پیغمبر نہیں تو صحابیت ختم، معیار ختم، عظمت ختم، اس لیے کہ جس کی وجہ سے معیار ہے وہ ذات ہی نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں ایسی ذات دکھاؤں کہ جسے پیغمبر نے اطرتی کہا، اہل بیتی کہا، وہ ہیں کہ جن کو بار بار منی کہا، کبھی فاطمہ کے لیے منی، کبھی علی کے لیے منی، کبھی حسین کے لیے منی، کبھی حسن کے لیے منی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جسے پیغمبر کہہ دے وہ پیغمبر سے ہے، پیغمبر کا نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ دیکھیں، کا ہونا اور ہے، سے ہونا اور ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ سے کا رشتہ اور ہے، کا رشتہ اور ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اہل بیت وہ ہیں جو پیغمبر سے ہے، زمانہ وہ ہے جو پیغمبر کا ہے۔ غور فرما رہے آپ؟
عزیزان گرامی، تو بس بات تمام ہو گئی، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کو پیغمبر نے جس کو منی کہا ہے اسے چیک کرنا ہے تو پہلے پیغمبر کو چیک کریے۔ جیسے جیسے آداب، جیسے جیسے معاملات پیغمبر کے ہیں، اگر ان میں نظر آئے تو سمجھ جانا یہ پیغمبر سے ہے، اور اگر نہ نظر آئے تو سمجھ جانا پیغمبر کے ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ لیکن پیغمبر کے امتی ہونا اور ہے، متوجہ ہیں آپ، اور پیغمبر سے ہونا اور ہے۔ عزیزان گرامی، جو پیغمبر سے ہیں ان کا کردار پیغمبر سا ہے۔ دلیل، جیسے ایک پیغمبر کا کمال وہی سارے ائمہ کا کمال، جیسے ایک رسول کا کمال وہی سارے ائمہ کا کمال۔ اب کہو تو دلیل دے دوں، میں شیعہ کتاب پھر نہیں پڑھ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے کہ باقاعدہ عظمت پیغمبر بتاتے ہوئے دنیا کے سارے محققوں نے خاکہ کھینچا کہ وہ دنیا کے لوگوں، پیغمبر اس ذات کو کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں، اہل بیت اسے کہتے ہیں جو فطرت انسانیت پہ غالب آ جائے۔ سن رہے آپ؟ اسے کہتے ہیں جو فطرت انسانیت پر غالب آ جائے۔ سناؤ کیسے؟ سنے اشارے میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اس ذات کا نام ہے کہ جس کے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سن رہے آپ؟ جس کے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اب عزیزان گرامی، میں پوری ملت اسلامیہ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہارے گھرانے میں، خاندان میں، قبیلے میں، علاقے میں، پشتہا پشت میں کوئی شخصیت ایسی گزری ہو کہ جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، لے آؤ۔ کوئی ہے؟ کر سکتا ہے چیلنج؟ اما شیش محلوں میں رہنے والا ہو یا مخملوں پہ چلنے والا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایسے ہیں کہ جن پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ نہ، یہ فطرت ہے کہ انسان کے جسم پر مکھی آئے گی، مگر باقاعدہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آج تک میرے نبی کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ عزیزان گرامی، اس کی بین دلیل یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ ایک مرتبہ دربار میں اپنے بادشاہ وقت کے سامنے دربار میں بیٹھے تھے، ان کا اپنا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکھی اڑ کے آئی، بادشاہ کے منہ پہ بیٹھی، اس نے یہاں سے ہٹایا، رخسار پہ آئی، رخسار سے ہٹایا، پیشانی پہ آئی، پیشانی سے ہٹایا، ریش پہ آئی، ریش سے ہٹایا، ناک پہ آ گئی۔ بادشاہ وقت لرز کے کہتا، فرزند رسول، یہ مکھی ناک پہ دم کیے بیٹھی، یہ تو بتائے کہ اللہ نے اسے بنایا کیوں ہے۔ ہم ہوتے تو مسکرا کے کہتے، میاں تاکہ پتہ چلے گندگی ہے کہاں۔ غور کریں آپ، وہ چیخ کے کہتا بنایا ہے تو ہم پہ کیوں بیٹھ رہی، آپ پہ کیوں نہیں بیٹھ رہی۔ جملہ امامت کا ہے، فلسفہ سامنے ہے۔ امام فرماتے تجھ پہ بیٹھے گی، ہم پہ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم شاخ رسالت ہے، تو پہ کرے کثافت ہے۔ سنا آپ نے؟ تو جس کی رسالت سے سلسلہ نسب ہو، شاخ ہو، اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ آئیے دوسرا جملہ آپ کے حوالے کروں، سلام۔ کیا عظمت پیغمبر لکھ دی میرے بھائیوں نے، محدث دہلوی تک نے لکھا۔ سنیے آپ، لکھتے ہیں کہ کمال یہ ہے میرے نبی کا کہ کائنات کا کوئی بندہ ہو اسے جواہی آئے گی، یوننگ آئے گی، یوننگ، منہ کھلے گا، آپ بھی بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، منہ کھول دیں گے، یہ فطرت میں ہے۔ مگر میرے نبی کا معجزہ سن کے جائیے گا، میں لکھا ہے کہ میرے نبی کا کمال یہ تھا کہ مصطفیٰ کو آج تک جواہی نہیں آئی، ان کا منہ نہیں کھلا، انہیں یوننگ نہیں آئی۔ تحقیق کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ بھیا جواہی کب آتی ہے؟ محققین نے بتایا فطرت انسانیت ہے، جب بندے کا دماغ تھک جاتا ہے جواہی آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اے بھیا آج کے دور کے ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ جب بندے کا دماغ تھک جاتا ہے تو اسے جواہی آ جاتی۔ مجھے کہنے دیجئے، محدث دہلوی نے لکھ دیا کہ پیغمبر کا دماغ کبھی تھکا نہیں۔ اور وقت کے ملا یہ بتا، محدث دہلوی کو مانو یا تیرے بزرگوار کو مانو؟ غور کیا آپ نے؟
اس کا مطلب ذہن نبوت کو کبھی تھکن نہیں آئی، کبھی تھکا نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ سوچیں کہ محدث دہلوی تو کہہ رہے پیغمبر کے دماغ میں کبھی ذوف نہیں آتا، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے دماغ میں ذوف تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر کے دماغ کا ذوف مانا جائے کہ ذہن پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے کے دماغ میں ذوف مانا جائے؟ میں عالم اسلام کے سامنے آج کی تقریر میں سامنے کی باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ وہ اس پر غور کریں۔ بس عزیزان گرامی، تیسری بات اور بات تمام، پیغمبر وہ ہیں کہ جن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو کبھی جواہی نہیں آئی، پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا اپنا سایہ نہیں تھا۔ آپ دھوپ میں چلیں گے آپ کا سایہ ملے گا، پرچھائی دکھے گی، مگر پیغمبر کا معجزہ سنیے، ہمارے چلتے تھے تو سایہ نہیں تھا۔ کسی نے خلیفہ دویم سے پوچھا، سردار ارے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ خلیفہ دویم جس کا غصہ مشہور تھا کہتے جان بوجھ کر اللہ نے میرے نبی کو سایہ نہیں دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیوں نہیں دیا؟ خلیفہ دویم کہتے ہیں کہ اگر اللہ سایہ دے دیتا تو کسی نہ کسی صحابی کے قدم میرے نبی کے دوش پر میرے نبی کے سائے پہ پڑ جاتے اور توہین رسالت ہو جاتے، لہذا اللہ نے سایہ نہیں دیا۔ بس فقرہ آخری ہے، بات تمام کر رہا ہوں۔ کم از کم اگر آپ کو اہل بیت کا معیار سمجھنا ہے تو پہلے خلیفہ دویم سے نبی سمجھ لو۔ انہوں نے کہا اگر اللہ سایہ دیتا تو کسی نہ کسی صحابی کے قدم غلطی سے پڑ جاتے سائے پہ تو توہین رسالت ہو جاتی، لہٰذا توہین نہ ہو اس لیے اللہ نے سایہ نہیں دیا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب کیا خوبصورت جملہ ہے کہ سایہ اللہ نے دیا نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ صحابی اگر سائے پہ غلطی سے قدم رکھ دے تو توہین رسالت ہے۔ سلام کرو امامت کو کہ امامت وہ ہے جو نبی کے سائے پہ غلطی سے نہیں، دوش رسالت پہ جان بوجھ کر۔ غور کیا آپ نے؟ جان بوجھ کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹنا ہے تو صحابی غلطی سے رکھ دے تو توہین، امامت جان بوجھ کے رکھ دے تو بت خانہ عبادت خانہ بن جاتا ہے، خانہ خدا سے بتوں کو نکالا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہیں سے زمانہ پہچانے کہ ہم کس کے ماتم میں آئے ہیں؟ حسن کے ماتم میں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن میں اور صحابی میں فرق ہے۔ سنیں کان کھول کے امت والے، حسن میں اور صحابی میں فرق ہے۔ خلیفہ دویم کہتے صحابی غلطی سے بھی نبی پہ نہیں سائے پہ قدم رکھے تو توہین رسالت کی، مگر حسن اسے کہتے ہیں جو مسجد میں دوش نبوت کا سوار ہو اور کہے نانا ہماری سواری کی مہار کہاں ہے؟ پیغمبر زلفیں پکڑائے، کہا حسن یہ تمہاری سواری کی مہار ہے، جدھر چاہو گے سواری مڑتی جائے گی۔ کیا یہ تحقیق، یہ جملے تمہاری کتابوں میں نہیں ہیں؟ کب تک اندھی عقیدت کی کشتی پہ سواری کرو گے؟ آؤ حق کے متلاشی بنو، تلاش حق میں زندگی گزارو، تمہیں اپنی کتابوں میں تحقیق کے موتی ملیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے حسن، کون ہے حسین۔ عزیزان گرامی خدا کی قسم حسن و حسین وہ ہے کہ جسے پیغمبر نے سیدہ شبابہ اہل الجنہ کہا۔ بس عزیزان گرامی مجھے یاد ہے گزشتہ سال میں نے امام حسن کا خطبہ پڑھا تھا، ان کی فضیلت پڑھی تھی، لیکن عزیزو اس دفعہ وقت ہو گیا، وہی جملہ بھی نہ پڑھ سکا، لیکن بس یہی جملہ کافی ہے کہ سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان گرامی جو ایک محمد میں کمال ہے وہ سارے محمد میں کمال ہے۔ بس ختم کر دی گفتگو، نہ میں نے آپ کو سلو سنائی، نہ آپ کو حسن کا خطبہ سنایا، نہ ان کا معجزہ سنایا، نہ ان کا کرامات سنائی، نہ ان کی فصاحت سنائی، نہ ان کی عظمت سنائی۔ بس ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ حسن اس نعمت کا نام ہے کہ جس پر محمد کو فخر تھا،
کیونکہ اللہ نے حسن کو پیغمبر کی شبیہ بنا کے پیدا کیا تھا. سنیا، اور امام حسن کے نور سے عرش کو ضیاء ملی تھی. یہ کتاب ہے، جسے حوالے چاہیے ہم سے لے لیں. عزیزان گرامی، خدا کی قسم آج اسی حسن کی یوم شہادت ہے. آج رسول کے نواسے کا غم ہے. آج ہی کی تاریخ میں فاطمہ کے بابا کا مصائب ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بس 2 فقرے مجھے پڑھنا ہے کیونکہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، 2 فقرے ان 2 تابوت کے حوالے سے سن لیں، پھر 2 شبیہیں آئیں گی، بڑھ کے استقبال کر لیے گا. عزیزان گرامی، آج 28 صفر ہے. 28 صفر تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب سن 50 ہجری کا 28 صفر آیا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ 11 ہجری والے 28 صفر سے کہیں سخت تھا. اتنا سخت تھا کہ اس میں اتنا ہوا کہ اس 11 ہجری والے 28 صفر میں جنازہ ایک تھا، رونے والی ایک تھی، تربت پہ تنہائی کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. مگر جب وہ بی بی تربت پہ تنہائی کا مرثیہ پڑھ رہی تھی تو جنازہ تیروں سے بھرا نہیں تھا. جنازے کو غسل دیا جا چکا تھا، جنازے کو کفن پہنایا جا چکا تھا. بس یہ تھا کہ تنہائی کے عالم میں پیغمبر کا جنازہ رکھا تھا. فاطمہ بابا کے جنازے پہ غربت کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. عزادارو، میرے انصاف پسند مسلمانوں، ذرا غور کرو. جس پیغمبر کے آخری حج میں 2.5 مہینے پہلے 1.25 لاکھ حاجی جمع ہوئے ہوں، 2.5 مہینے بعد جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کی میت پہ اکلوتی زہرا بیٹھی ہو رہی تھی. کیا یہ مر جانے کا مقام نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، تمہاری انجمن کا، گاؤں کا کوئی ایک بندہ، نوحہ خان، ذاکر، عالم، ڈاکٹر مر جائے تو کتنا بڑا مجمع آتا ہے. سوچو، پیغمبر اکرم کا جنازہ رکھا ہے. پوچھنا مسلمانوں کی تاریخ سے، 11 آدمیوں کے علاوہ کوئی 12واں نظر نہیں آیا. کبھی وقت ہو تو مجھ سے سقیفہ بنی ساعدہ سنو، میں تمہیں تحقیقی منظر دکھاؤں کہ کیا کیا ہو گیا. پیغمبر کے جنازے سے کھلواڑ. روتی رہی تنہائی میں زہرا، روتا رہا اکیلا پیغمبر کے جنازے پہ علی. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی 11 ہجری میں 28 صفر کو پیغمبر کا جنازہ اٹھا تو صرف و صرف 11 افراد تھے. مگر عزیزو، جب 28 صفر سن 50 ہجری کی آئی تو تاریخ کہتی ہے ظالموں نے امام حسن کو زہر دلوایا. جودہ بنت اشد سے جو زہر دلوایا گیا تھا، اس کے لیے لکھا یہ ہے کہ وہ زہر کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا زہر تھا جو روم سے منگایا گیا تھا. اور اس زہر کے لیے لوگوں نے تحقیق کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ زہر ایسا لایا گیا ہے کہ حاکم وقت سے کہا گیا کہ یہ زہر اتنا سخت ہے کہ اگر اسے سمندر میں ذرا سا ڈال دو تو مچھلیاں مر کے باہر آ جائیں. اللہ اکبر. سوچو، تمہارے مولا کو وہ زہر دیا گیا، حسن کو زہر دیا گیا. مولا بستر علالت پہ آ گئے، آن کے بستر پہ گرے. عالم یہ تھا کہ سینہ امام کا پھٹ رہا تھا. امام نے ایک دفعہ تکیے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا، 3 برس کا ننھا شہزادہ قاسم ہے. اور حسن نے ایک جملہ کہا، میرے لال قاسم دوڑ کے ادھر آ. قاسم دوڑ کے بابا کے پاس ہے. بابا کیا ہو گیا؟ حسن نے کراتے ہوئے کہا، میرے لال، میرے گریبان کو کھول دے. قاسم نے ننھے ہاتھوں سے بابا کا گریبان کھولا. اولاد والے بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیبیاں ہیں، بزرگ ہیں. اللہ آپ کی باغ بہاری کو سلامت رکھے. قاسم نے جیسے گریبان کھولا، امام حسن نے اپنا قاسم اٹھایا، 3 برس کے بچے کو اپنے کلیجے سے لپٹایا اور دیر تک قاسم کو اپنے سینے پہ ملتے رہے اور رو کے کہتے رہے، میرے لال، میرے سینے سے جدا نہ ہونا. تیرے باپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. قاسم نے رو کے کہا، لیکن بابا ہوا کیا ہے؟ حسن نے قاسم سے تو کچھ نہ کہا، بس ایک جملہ کا، میرے لال، ہو سکے تو جلدی اپنی پھوپھی کو بلا لا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو، 3 برس کا بچہ باپ کی آغوش سے زمین پہ اترا اور دوڑا کہ پھوپھی کی دہلیز پہ جائے
اور پھپھی کو بلا کے لائے کہ اتنے میں آواز حسن آئی، قاسم جلدی جا۔ قاسم نے کہا بابا پھپھی سے کیا کہنا ہے؟ حسن کہتے قریبا، اب تجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ کہا پھر بابا؟ حسن نے کہا قریبا، آستینیں سمیٹ دی۔ قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ جو بزرگ جملہ سمجھ گئے وہ آنسو نہ رکے گا۔ بابا یہ کیا کہ تجھے پھپھی سے کچھ نہیں کہنا، اسی حالت میں پھپھی کی دہلیز پہ کھڑے ہو جانا، میری بہن دوڑ کے آ جائے گی، آئے غریبی ہے زینب، او میری بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے۔ ارے 3 برس کا بھتیجا زینب کی دہلیز پہ آیا، زینب نے قاسم کا حلیہ دیکھا، منہ پہ تماچا مار کے کہا ارے میرے بھائیہ کی خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آواز گریا۔ اے عزادارو، حسین کو 2 مہینے 8 دن رو رہے ہو، آج فاطمہ کے بڑے بیٹے کا ماتم ہے، پرسہ دے دینا، اس لیے کہ ٹوٹی بقی سے وہ بی بی آ گئی ہوگی، لاؤ میرے حسن کا پرسہ۔ اللہ اکبر۔ زینب نے یہ حال دیکھا، قاسم میرے بھیا کی خیر تو ہے؟ اے عزادارو، آگے آگے قاسم دوڑے، پیچھے پیچھے علی کی بیٹی زینب دوڑی۔ میری بہنیں آئی ہیں جلوس میں، پردہ دار بہنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا کر لینا تمہارے بھائی جہاں ہو آباد و شاد رہے۔ میں کیسے فقرہ پڑھوں 3 برس کے قاسم کے ساتھ، جب پھپھی دوڑ کے حسن کے گھر میں آئی، خدا کسی بہن کو یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ زینب نے دیکھا میرا نفیس بھائی حسن بستر پہ پڑا ہوا ہے، جیسے بہن پہنچی ایک قے آئی، زینب نے تشت بڑھایا کہ خون کے الٹی کلیجے کے 72 ٹکڑے، زینب نے ماتا اے عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، عباس میرے بھیا کی خیر۔ عزادارو، لو روایت کا فقرہ ہے، دیر نہ گزری حسن نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے غسل دیا، جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ سوئے قبرستان پہنچا۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ اتنے میں 300 تیر انداز سامنے نظر آئے۔ حسین نے کہا جنازہ لے جانے دو، کہا یہاں نہ دفن ہونے دیں گے، ہم رو رہے ہیں، کلیجہ پھٹ رہا ہے، مگر میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں جاؤ تحقیق کرو کس کا جنازہ روکا گیا، رسول کے پاس دفن ہونے نہ دیا گیا۔ عباس کو جلال آیا، دوڑ کے آگے بڑھا، میری تلوار کہاں ہے؟ حسین نے کہا زینب عباس سے کہہ دے کربلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جوان سمجھ سکتے ہیں، یہ تحت نظر جوان سمجھ سکتے ہیں عباس پہ کیا گزر گئی۔ عباس کے بھائی کا جنازہ روکا گیا، عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ علی کی بیٹی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس کربلا نہیں۔ غازی زمین پہ بیٹھ گیا، بے تاب ہو کے عباس رویا ہے، اٹھ کے حسین کے پاس آیا، آن کے کہتا آقا اب کیا حکم ہے؟ حسین نے کہا جنازہ گھر لے چلو۔ عباس تڑپ کے کہتے مولا کیوں قبرستان کیوں نہیں؟ کہ عباس تو نے بھیا کا جنازہ نہیں دیکھا؟ آگے بڑھ کے میرا حسن دیکھ لے۔ عباس کی نگاہوں نے دیکھا تو حسن کے جنازے پہ اتنے تیر کہ جنازہ تیروں میں بجھ گیا، عباس خاک پر بیٹھ گیا، آئے میرا آقا۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھایا گیا، گھر کی طرف لایا گیا، بس ایک جملہ احساس کا پڑھ دوں گریہ ہو جائے، رومال زہرا میں تمہارے آنسو پہنچ جائے۔ مردوں سے اختیار ہے جیسے چاہے سنیں، مگر میری بہنوں سے ایک فقرہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی گھر میں پردیس سے کوئی میت آئی ہو؟ جب کسی جوان کی میت بھرے ہوئے گھر میں آتی ہے نا، کوہرام ہوتا ہے، کوہرام۔ اے عزادارو، حسن کا جنازہ کائنات کا واحد جنازہ تھا جو قبرستان جا کے قبرستان سے واپس گھر آیا۔ ارے جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ آیا، حسن کی بہنیں تڑپ کے آ گئی، بہنوں کو سنبھالا گیا، جنازہ رکھا گیا، ایک طرف سے زینب، ایک طرف سے کلثوم، کبھی زینب تیر نکالے، کبھی کلثوم تیر نکالے، آئے میرا بھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بس عزاداروں ہو گئی مجلس، اور رو چکے آپ پرسا۔ آج ایک اجڑی ہوئی بی بی کو اس کے باپ کا پرسا دینا ہے، آج اس کے بڑے بیٹے کا پرسا دینا ہے۔ عزیزو دے دیا آپ نے پرسا، بی بی زہرا آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ بس عزیزو چونکہ دو شبیہوں کی آمد ہے، ایک غازی کا علم ہے اور ایک غریب کربلا کی سواری ہے، بس دو فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو عباس غازی کا علم آئے گا تو پڑھ کے بوسہ لیجئے گا، وہ علم سے لپٹ کے جو دعا ہو مانگ لیے گا۔ میں نہیں پڑھنا، علماء کہتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں، تاریخ بتاتی عباس باب الحوائج ہے۔ جب عباس کے علم سے لپٹیے گا تو اتنا ضرور کہیے گا عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر آنکھوں میں اشکوں کی فرات ہو اور کوئی غازی کو سکینہ کا واسطہ دے، علماء کہتے ہیں ہم مذہب بدل دیں گے اگر قبول نہ ہو۔ اے عزادارو، لو آج نوجوانوں نے غازی کا علم پیش کیا ہے، آپ اپنی جگہ پہ استادہ ہو جائیں، عباس کے علم کا استقبال کر لیں۔ دیکھو آج جوان عباس کا علم اٹھائے ہیں، مگر کل غریبی تھی حسین کی کہ جب یہی علم اکبر نے اٹھایا تو عباس کے لیے حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، مرثیہ پڑھا، الان انکسر زہرے وقلت حیلتی عباس، تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، اے عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ ارے عباس کا علم مقتل میں، حسین مقتل سے لے کے اکبر آئے، جیسے ہی علم آیا میر صاحب نے عجب منظر لکھا، کہتے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بی بیاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ ادھر غازی مارا گیا، ادھر حسین کا ساتھ شمر نے ذبح کر کے کاٹ ڈالا۔ ذوالجناح آگے بڑھا، اس نے اپنی پیشانی خون حسین میں تر کی، سوئے خیام بڑھا، اے سکینہ بابا مارا گیا، بی بی آپ یتیم ہو گئی، اہل حرم کی نظر ذوالجناح پتی، باغیں کٹی تھی، زین ڈلا تھا، 4 برس کی بچی لپٹ گئی، اے ذوالجناح میرے بابا کو وقت ذبح پانی ملا کہ نہیں؟